السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں محمد شاذب آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل علم نمان آفیشیل میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہم ایک اسلامی تاریخ کی بات کریں گے کہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت بھی گزری ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید میں آیا، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ ان کی حکمت، دانائی اور نصیحتیں آج بھی لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ یہ عظیم شخصیت ہیں حضرت لقمان علیہ السلام۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے یا اللہ کے ولی؟ ان کی زندگی گزارنے کی کہانی، ان کی مشہور نصیحتیں اور قرآن میں ان کا ذکر کیوں آیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی کے اوپر بات کریں گے۔ حضرت لقمان کون تھے؟ حضرت لقمان ایک نہایت دانا، عقل مند اور حکمت والے شخص تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں ایک پوری سورت میں کیا گیا ہے جسے سورت لقمان کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اسی وجہ سے انہیں لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ ان کے سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور سچائی اور اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ اسلامی علماء کی اکثریت کے مطابق حضرت لقمان نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک نیک اور صالح انسان تھے جنہیں اللہ نے خاص حکمت اور دانائی عطا کی تھی۔ بعض علماء نے انہیں ولی اللہ بھی کہا ہے، لیکن قرآن میں انہیں نبی نہیں کہا گیا۔ اسی لیے زیادہ تر علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ حکیم اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق حضرت لقمان علیہ السلام کا تعلق افریقہ کے علاقے حبشہ سے تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ ایک غلام تھے یا درزی تھے یا چرواہے، لیکن ان کی اصل پہچان ان کی حکمت اور دانائی سے تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام بہت خاموش اور غور و فکر کرنے والے انسان تھے۔ وہ کم بولتے تھے، لیکن جب بولتے تھے تو ایسی بات کہتے تھے کہ جو انسان کی زندگی بدل دیتی۔ ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے ان سے پوچھا، آپ اتنے حکیم کیسے بنے؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، سچ بولنے سے، خاموشی اختیار کرنے سے اور فضول کام چھوڑ دینے سے۔ قرآن میں حضرت لقمان کی نصیحتیں، قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں خاص طور پر ان کے بیٹے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ یہ نصیحتیں آج بھی ہر انسان کے لیے رہنمائی ہیں۔ شرک نہ کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ اسلام کی سب سے بنیادی تعلیم ہے۔ والدین کا احترام۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو والدین کی خدمت کی نصیحت کی۔ انہوں نے کہا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ تمہیں پیدا کیا۔ نماز قائم کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ نیکی کا حکم دینا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بھی کہا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے۔ صبر کرنا۔ حضرت لقمان نے کہا، جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کرو، کیونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ غرور نہ کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تکبر سے بھی منع کیا۔ انہوں نے کہا، لوگوں کے سامنے اکڑ کر مت چلو، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نرم آواز میں بات کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اپنی آواز پست رکھو اور یاد رکھو، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ نصیحتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ انسان کو نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام کے مالک نے انہیں ایک بکری ذبح کرنے کو کہا اور کہا کہ اس کا بہترین حصہ لے آؤ۔ حضرت لقمان نے بکری کی زبان اور دل لے کر آئے۔ پھر مالک نے کہا، اب بدترین حصہ لے کر آؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام دوبارہ زبان اور دل لے آئے۔ مالک حیران ہو گیا، تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اچھے ہوں تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اگر یہ خراب ہو جائیں تو ان سے بری چیز کوئی نہیں۔ اللہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو اتنی عزت دی کہ ان کا نام قرآن میں ذکر کیا، ایک سورت ان کے نام پر رکھی، اور ان کی نصیحتوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکمت اور اچھا کردار انسان کو بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے اللہ پر ایمان رکھنا، والدین کا احترام کرنا، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، صبر کرنا، غرور سے بچنا، نرم لہجے میں بات کرنا۔ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں تو ہماری زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔
حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، لیکن ان کی حکمت اتنی عظیم تھی کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ان کی نصیحتیں آج بھی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو ہم ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، مگر ان کی حکمت اتنی عظیم تھی کہ اللہ نے ان کی نصیحتوں کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ یہی حکمت آج بھی انسان کے لیے روشنی کا چراغ ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔